پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، جمعے کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ جمعے کے دن دو چیزوں کی صفائی کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ تمہارے نصیب کھول دیتا ہے، تمہارے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ جمعے کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ نصیب بدلنے کا دن بھی ہے؟ کیا آپ نے غور کیا کہ کچھ گھروں میں رزق دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جبکہ کچھ گھروں میں رزق آتے آتے لوٹ جاتا ہے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو جمعے کے دن اللہ کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھروں میں برکت کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور بعض گھروں میں غم کی ہوا چلتی رہتی ہے؟ ذرا سوچئے، جب جمعے کے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمتیں بکھیرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان لمحوں کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ جمعے کے دن دو چیزوں کی صفائی اللہ کو اتنی پسند ہے۔ یہ وہ دو صفائیاں ہیں جن کے بعد انسان کی تقدیر صاف ہونے لگتی ہے، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ہفتے بھر محنت کرنے کے باوجود گھر میں برکت نہیں ٹھہرتی؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ کیوں بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتیں؟ شاید وجہ وہی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صفائی کے وہ دو عمل جو جمعے کے دن جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ذرا دل سے سوچئے۔ اگر صرف دو چھوٹی سی چیزوں کی صفائی سے آپ کی زندگی میں برکتوں کی برسات شروع ہو جائے تو کیا آپ اسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ دو عمل وہ ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں اور شیطان جل کر بھاگ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی، رزق اور نصیب بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ جمعے کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور قسمت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، دفتر میں کام کرنے والے ایک شخص کی زندگی بظاہر پرسکون تھی۔ نئی شادی کے بعد خوشیوں کی روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی، مگر کچھ ہی دن گزرے تھے جیسے خوشیوں نے رخ موڑ لیا ہو۔ گھر میں بے چینی بڑھنے لگی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کڑواہٹیں پیدا ہونے لگی۔ وہ شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور بولا، بابا جی میری زندگی بدل گئی ہے۔ شادی سے پہلے خوشحالی تھی، سکون تھا، اب نہ دل کو قرار ہے نہ رزق میں برکت، بیوی ہمیشہ بیمار رہتی ہے، میں خود بھی کمزور ہوتا جا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں بچا۔ بزرگ نے گہری نظر سے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر نرمی سے بولے، بیٹا جمعہ آنے والا ہے نا؟ وہ بولا، جی جمعہ تو کل ہی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، تو میری ایک بات یاد رکھنا، جب سورج اگے، جب جمعے کی اذان کی صدا فضا میں گونجے، اس دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کرنا۔ وہ شخص حیران ہو گیا، بولا، بابا جی میں تو جمعے کے دن نہاتا ہوں، صاف کپڑے پہنتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور کیا صفائی باقی رہ گئی؟ بزرگ کی آنکھوں میں نرمی تھی لیکن چہرے پر رعب کا نور جھلک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا جن صفائیوں کا تو ذکر کر رہا ہے نا، وہ تیرے بدن کو پاک کرتی ہیں، مگر جن دو صفائیوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ تیری تقدیر کو پاک کریں گی، وہ تیرے رزق کے دروازے کھول دیں گی، تیرے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دیں گی۔ جمعے کا دن صرف جسم کو نہیں، روح کو دھونے کا دن ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، جب وہ جمعہ آئے تو ان دو چیزوں کو دھونا مت بھولنا۔ اگر تو نے وہ صفائی کر لی تو دیکھنا تیرے گھر میں رحمت کا نور برسنے لگے گا، تیرے رزق میں برکت آنے لگے گی، تیرے دن بدل جائیں گے، تیری راتیں سکون بن جائیں گی۔ بزرگ نے کہا وہ دو چیزیں یہ ہیں۔ پہلی چیز، دل کی صفائی کرنا۔ کبھی ٹھہر کر سوچا ہے، ہم اپنے گھروں کے شیشے روز صاف کرتے ہیں، مگر اپنے دل کے آئینے کو کب صاف کیا؟ ہر جمعے ہم جسم کو پاک کرتے ہیں، کپڑوں کو خوشبو دیتے ہیں، مگر وہ سینہ جس میں اللہ کا نام بستا ہے وہ تو گرد سے اٹا رہتا ہے۔ دل وہ جگہ ہے جہاں ایمان ٹھہرتا ہے، جہاں محبت کھلتی ہے، جہاں دعا کی جڑ لگتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے اسی دل کو حسد، نفرت، ضد اور تکبر کی دھول سے بھر دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں برکت کیوں نہیں آتی، سکون کیوں نہیں ٹھہرتا، دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی؟ شاید اسی لیے کیونکہ تمہارا دل اب دعا کا گھر نہیں، شکایتوں کا گودام بن چکا ہے۔ جمعے کا دن صرف نہانے اور خوشبو لگانے کا دن نہیں ہے، یہ روح کو دھونے کا دن ہے۔ وہ دن جب زمین پر رحمت برستی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں
اور فرشتے ان دلوں کو ڈھونڈتے ہیں جو مٹی میں چھپے زخموں کو دھونے آئے ہیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ دل میں غصہ چھپائے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، پھر خود کو نیک کہتے ہیں۔ کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہم معاف نہیں کرتے، کوئی ہم سے آگے نکل جائے تو ہم جل جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دل کا حال کوئی نہیں سمجھتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی دل کو سمجھنے کی کوشش کی؟ دل کی صفائی صرف ایک عمل نہیں، یہ زندگی بدلنے والا راز ہے۔ دل کی صفائی اس پل شروع ہوتی ہے جب تم کسی سے بدلہ لینے کی بجائے اللہ پر چھوڑ دیتے ہو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے رنجش تھی، مگر تم نے کہا اے رب اب میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جب آسمان کمپ اٹھتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، اور تقدیر کے پنوں پر تمہارا نام برکت کی قلم سے لکھا جاتا ہے۔ جمعے کے دن دل کو دھو لو، اس دل سے وہ میل اتار دو جو سالوں سے جم گیا ہے۔ اگر کسی نے تکلیف دی ہے، تمہارے بھروسے کو توڑ دیا ہے، تو یاد رکھو بدلہ لینے والا تم نہیں اللہ ہے، اور جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو دراصل تم خود کو آزاد کرتے ہو۔ تمہارے دل سے وہ بوجھ اتر جاتا ہے جو دعاؤں کو آسمان تک جانے سے روکتا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے، اور جمعہ اس زنگ کو پگھلانے کا دن ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ دل بھاری سا رہتا ہے، کسی بات کا بوجھ اٹھا کر چلنے جیسا؟ وہ بوجھ دراصل گناہوں، نفرتوں اور پرانی تلخیوں کا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن دل کو ہلکا کرو۔ وہ دل جو لوگوں سے صاف ہو جائے، وہی دل اللہ کے نور کے قابل بنتا ہے۔ کوئی عبادت، کوئی تسبیح، کوئی دعا تب تک اثر نہیں کرتی جب تک دل کی صفائی نہ ہو، کیونکہ رب صرف جسموں کو نہیں، دلوں کو دیکھتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر آج تمہیں پتا چلے کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کے قریب ہے، مگر تمہارے دل کے میل نے اس قریب کو روک رکھا ہے، تو کیا تم اسے یوں ہی رہنے دو گے؟ کیا تم اس دل کی صفائی نہیں کرو گے؟ جس میں تم رب کی محبت بسانا چاہتے ہو۔ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ، بلکہ یہ کہ تم ہر زخم کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ بچے، بلکہ دعا بچے رہے۔ وہ دل جو جمعے کے دن کسی کے لیے نرمی لے کر اٹھتا ہے، وہی دل اگلے جمعے تک اللہ کی رحمتوں میں لپٹا رہتا ہے۔ جمعے کے دن دل کی صفائی کرو، جیسے اپنے کمرے کو کرتے ہو۔ پرانی باتوں کی دھول جھاڑو، تکبر کے جالے صاف کرو، نفرت کے دھبے مٹا دو۔ اس دل کو اتنا صاف بنا دو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اللہ تمہارے سینے کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ وہ دل جو دوسروں کو معاف کرتا ہے، وہ خود اللہ کی رحمت سے بھر جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہارا رزق بڑھے، تمہارے گھر میں سکون اترے، تو جمعے کے دن سب سے پہلے دل کی صفائی کرو، کیونکہ جب دل پاک ہوتا ہے تو کائنات کے سارے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، رب ظاہری پاکیزگی سے خوش نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر گندگی چھپی ہو۔ جمعے کا اصلی پیغام یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے پہلے دل کو صاف کرو۔ یہ وہ دل ہے جہاں ایمان بستا ہے، جہاں رب کی محبت رہتی ہے۔ اسے حسد، قینہ اور غرور کی راکھ سے بھر کر تم کیسے نور کی امید کر سکتے ہو؟ آج فیصلہ کر لو، اس جمعے دل کو دھونا ہے، اس دل سے وہ سب مٹا دینا ہے جو رب اور بندے کے بیچ دیوار بن چکا ہے۔ جب تم دل صاف کر لو گے، تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر کی دعائیں بھی صاف ہو گئی ہیں، تمہاری قسمت بھی چمکنے لگی ہے، اور تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ کیونکہ جس دل نے جمعے کے دن اپنی صفائی کر لی، وہ دراصل اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ جمعے کے دن 2 چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ دوسری چیز، آنکھوں کی صفائی کرنا۔ آنکھیں وہ ننھے سے دریا ہیں جن سے روح دیکھتی ہے، ایمان جھانکتا ہے اور گناہ اندر آتا ہے۔ یہ وہ 2 چراغ ہیں جو یا تو انسان کو جنت کی راہ دکھاتے ہیں یا جہنم کے اندھیروں میں گرا دیتے ہیں۔ جمعے کے دن جب تم بدن کو پاک کرتے ہو تو یاد رکھو، آنکھوں کی صفائی اس پاکیزگی کا سب سے ضروری حصہ ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ زبان سے نہیں، آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جب نگاہ لڑ کر کسی غلط منظر پر ٹھہر جاتی ہے، کسی ناجائز چیز کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسے چہرے پر رک جاتی ہے جہاں نظر کو نہیں جانا چاہیے، اور وہی ایک نظر دل کو داغدار کر دیتی ہے، روح کو گندا کر دیتی ہے۔ جمعے کا دن وہ ہے جس میں زمین پر برکت اترتی ہے، فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے میں تیزی کرتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے دن اپنی آنکھوں کو پاک کرنا، اپنے ایمان کو چمکانا ہے۔ اگر تم نے کسی پر بری نظر ڈالی ہے، کسی غلط چیز کو دیکھ کر دل میں میل بٹھایا ہے، تو یہ وقت ہے کہ تم توبہ کے پانی سے اپنی آنکھوں کو دھو لو۔ آنکھ کی صفائی کا مطلب صرف نظر جھکانا نہیں، بلکہ نظر کے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ تلاش کرتی تھی، اب خیر تلاش کرے۔ وہ آنکھیں جو پہلے دنیا کے فریب میں بہتی تھیں، اب قرآن کے حروف پر ٹھہر جائیں، مسجد کے میناروں پر رک جائیں، آسمان کی طرف اٹھ کر رب کو تلاش کریں۔
تم جانتے ہو ایک ناپاک نظر صرف ایک گناہ نہیں بلکہ ایک زہر ہے جو دل میں اتر کر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب دل کی آنکھ اندھی ہو جائے تو پھر دنیا کی روشنی بھی بے ایمانی لگتی ہے۔ جمعے کے دل آنکھوں کی صفائی کرو، یہ صرف ایک روحانی عمل نہیں بلکہ اپنے رب سے وعدہ ہے کہ اب یہ آنکھیں وہاں نہیں دیکھیں گی جہاں تم ناراض ہوتے ہو۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ذرا غور کرو کہ یہ 2 صفائیاں کتنی آسان ہیں مگر کتنا بڑا اثر رکھتی ہیں۔ دل کی صفائی سے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، رشتے بہتر ہوتے ہیں، گھر میں سکون آتا ہے، اور آنکھوں کی صفائی سے تمہارا ایمان سرکشت رہتا ہے، گناہوں سے بچتے ہو اور اللہ کی رحمت تم پر برستی ہے۔ جمعے کا دن اللہ کا خاص دن ہے جہاں ہر عمل کا ثواب 100 گنا بڑھ جاتا ہے، تو کیوں نہ اس دن کو اپنی روح کی صفائی کا دن بنا لیں۔ ہر جمعے صبح اٹھو، غسل کرو، صاف کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، مسجد جاؤ، نماز پڑھو، لیکن سب سے پہلے دل کو صاف کرو، آنکھوں کو پاک کرو، دل میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی غصہ نہ رکھو، سب کو معاف کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، اور آنکھیں نیچی رکھو، حرام سے بچو، قرآن پڑھو، مسجد دیکھو، آسمان دیکھو، اللہ کو یاد کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں مگر ان کا اثر زندگی بھر رہتا ہے۔ وہ شخص جس کی کہانی میں نے سنائی، بزرگ کی بات مان کر اگلے جمعے دل صاف کیا، سب کو معاف کیا، آنکھیں نیچی رکھیں، حرام سے بچے، اور دیکھو کیا ہوا، اس کے گھر میں برکت آئی، رزق بڑھا، بیوی سوستھ ہوئی، سکون واپس آیا، کیونکہ جب دل اور آنکھیں پاک ہوتی ہیں تو اندھا خود رزق کے دروازے کھولتا ہے، رحمت برساتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو آج سے عہد کرو، ہر جمعے ان 2 صفائیوں کو ضرور کرو گے۔ دل سے نفرت نکالو، آنکھ سے گناہ دھو لو، اللہ تمہارا نصیب بدل دے گا، تمہارے گھر کو برکت سے بھر دے گا، تمہاری زندگی سکون سے چمک اٹھے گی۔ جمعہ مبارک ہو، اللہ ہم سب کو ان صفائیوں کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، ویڈیو شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو، تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔